بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل قرآن ڈسکورس۔ میں شکیلہ لیاقت اور میں سنانے جا رہی ہوں اپنے پیارے پیارے بچوں کی آج کی کہانی، جو کہ سلسلہ قصص الانبیاء سے ہے اور جس میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کی زندگی کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی آپ کی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا وطن بابل تھا۔ یہ عراق کا مشہور شہر تھا اور اپنے وقت کی سب سے ترقی یافتہ قوم یہاں آباد تھی۔ سدوم اور عمورہ اسی قوم کی دو بستیاں تھیں جن کے لوگ گمراہی اور اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ وہاں کے لوگوں میں دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ لوٹ مار، دھوکہ اور ڈاکہ زنی بھی عام تھی۔ یہ لوگ باہر سے آنے والے اجنبیوں اور مسافروں کو خاص طور پر اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے اور ان کو لوٹ مار کرتے۔ سدوم کے رہنے والوں نے باہر سے آنے والے تاجروں کے لوٹنے کے نت نئے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر وہاں اپنا مال فروخت کرنے کے لیے قیام کرتا تو ہر سدومی مال دیکھنے کے بہانے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس جاتے اور باتوں باتوں میں اس کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر لے جاتے۔ اگر کوئی ہمت کر کے شکوہ کرتا تو الٹا اسے لینے کے دینے پڑ جاتے اور اس جھگڑے کے دوران باقی مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ اب ان آبادیوں کی اصلاح اور انہیں سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن وہ قوم کسی کی نہ مانتی تھی نہ کسی کی سنتی تھی۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا لیکن ان پر حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ اور نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا ان کے خلاف ہو گئے۔ آپ کی تبلیغ سے تنگ آ کر وہ آپ کو مجبور کرنے لگے کہ آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، اس لیے بہتری یہی ہے کہ ان برے کاموں سے باز آ جاؤ اور نیک بندے بن جاؤ، اپنی دنیا اور عاقبت کو سنوار سکو۔ میرا یقین کرو، مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن ان کی قوم پر ان سب باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ اسی طرح گناہوں کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سدومیوں کی بدتمیزی کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے اور خاصا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ایک نیک شخص حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے کے لیے سدوم آیا۔ وہ یہاں کے لوگوں کی شرارتوں سے واقف نہ تھا۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک سدومی نے اس کے سر پر پتھر مارا اور اس کا سر پھاڑ دیا اور خون بہنے لگا۔ بدتمیز سدومی نے اسی پر بس نہ کیا، اس کے قریب جا کر بولا، میرے پتھر نے تمہارا سر لال کیا ہے، اب مجھے تم اس کا معاوضہ دو۔ مسافر بیچارہ پتھر لگنے کی وجہ سے پہلے ہی تکلیف میں مبتلا تھا۔ یہ سن کر حیران ہوا اور سر سے بہنے والا خون روکنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگا اور بولا، کس بات کا معاوضہ؟ ایک تو تم نے مجھے چوٹ پہنچائی اور جرمانہ بھرنے کی بجائے تم معاوضہ مانگ رہے ہو۔ سدومی نے دیوانوں کی طرح کہا لگایا، اے اجنبی، شاید تم نہیں جانتے کہ یہاں کا دستور ایسا ہی ہے، اگر معاوضہ نہ دیا تو میں تمہیں کھینچ کر قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ مسافر تو پہلے یہی چاہتا تھا کہ وہ قاضی کے پاس پہنچ جائے، لہٰذا وہ فوراً تیار ہو گیا۔ قاضی کے پاس پہنچ کر جب دونوں نے اپنا مسئلہ سامنے رکھا تو قاضی خاصی دیر سوچنے کے بعد بولا، تم دونوں کی بات سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اجنبی مسافر کا سر لال ہوا ہے، اسی لیے اسے پتھر مارنے والے کو معاوضہ دینا پڑے گا۔ مسافر نے یہ سنا تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں کا دستور تو نرالا ہی ہے۔ اب اسے بھی غصہ آ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر قاضی کے سر پر دے مارا اور اس کا سر پھٹ گیا اور خون سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ لیجئے، میں نے آپ کا سر بھی لال کر دیا۔ اب آپ کی طرف میری جو رقم نکلتی ہے نا، وہ اس شخص کو دے دیں جس نے مجھے پتھر مار کر زخمی کیا تھا۔ یہ کہتا ہوا مسافر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا
تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی قوم کی گستاخیاں اور جرائم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر شہر کے لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ اے لوگو، ایک اللہ کے لیے میری بات سنو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دو، نیکی کی طرف لوٹ آؤ اور بدی کا راستہ چھوڑ دو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کر رہا، اجر بھی نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے، وہی مجھے دے گا، اور میں تمہیں یہی کہوں گا کہ میری بات مان لو اور گناہوں سے توبہ کر لو۔ سدومیوں پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا آپ کو اور زیادہ تکالیف دینے لگے۔ انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ جس عذاب سے آپ ہمیں روز ڈراتے ہیں نا، وہ ایک دفعہ لے ہی آئیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو فنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک عجیب انداز میں نازل ہوا۔ ایک دن چند نو عمر اجنبی حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے آئے۔ آپ مہمانوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ اجنبی چونکہ نو عمر لڑکے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم کے افراد ایسے اجنبیوں کو زیادہ تکلیف دیتی ہے، اسی لیے وہ فکر مند ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ لوگ اس علاقے میں اجنبی معلوم ہوتے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرے مہمان بن جائیں۔ ان نوجوانوں نے آپ کی بات مان لی اور آپ کے گھر چل دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، وہ آپ کی سخت خلاف تھی اور اکثر اپنی قوم کے ساتھ مل کر آپ کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ چند نو عمر مہمانوں کو گھر لائے ہیں تو وہ بہت حیران ہوئی۔ جب آپ نے اس سے کہا کہ کسی کو بھی ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتانا، تو اس نے دل میں کہا کہ ضرور اس بات کی اطلاع سدوم کے لوگوں کو دینی چاہیے۔ جب سدوم کے شرارتی لوگوں کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ ایک جماعت کی صورت میں آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر یوں دستک دینے لگے کہ جیسے اگر دروازہ نہ کھلا تو اس کو توڑ ڈالیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور ان کی منتیں کرنے لگے کہ میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہو، لیکن وہ کہاں باز آنے والے تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ مہمانوں کو فوراً ان کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر سدومی بولے، کیا ہم نے تمہیں اس بات سے روک نہیں رکھا تھا کہ کسی کو بھی اپنا مہمان نہ بنانا؟ اب ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو، ان کے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ کسی بھی طرح باز نہیں آئیں گے تو آپ نے گھر کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا۔ سدومیوں نے چاروں طرف سے آپ کے مکان کو گھیر لیا اور بھرپور حملہ کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مکان کو توڑ ہی ڈالیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے اور بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی۔ آپ کے مہمان یہ سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اب آپ پر اپنی اصلیت کھول دیں۔ انہوں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور آپ اپنے نیک گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں۔ آپ کی بیوی بھی کافرہ ہے اور ان کی ساتھی ہے، اس لیے وہ بھی عذاب سے محفوظ نہ رہے گی۔ ان سرکش لوگوں پر عذاب کا وقت صبح کا ہے جو زیادہ دور نہیں ہے۔ اب آپ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ایک طرف ہو جائیں۔ جو ہی حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا کیا، فرشتوں نے ان سب لوگوں کو جو حملے کی نیت سے باہر موجود تھے اللہ کے حکم سے اندھا کر دیا۔ جیسے ہی ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھاگو یہاں سے، لوط کے مہمان جو کوئی زبردست جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم سب میرے ساتھ یہاں سے بھاگ چلو، خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اب ان لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے۔ آپ کی بیوی نے کچھ دور تک آپ کا ساتھ دیا، پھر واپس پلٹ کر اپنی قوم کے پاس واپس چلی آئی۔
اب اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا، پوری قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی اور فرشتوں نے ان پر زمین کو الٹ دیا۔ پتھروں کی بارش کے ساتھ نازل کیے گئے عذاب نے اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ حضرت ابراہیم کے دور میں ہی پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب کے لیے اپنے جو فرشتے بھیجے وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی آئے تھے اور ان کو فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور فلاں بستی پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم چونکہ نیک بندے تھے اور دنیا کی بھلائی چاہتے تھے، اس لیے وہ فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ ایسا نہ کرو، اس بستی میں اللہ کا نبی لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اس کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا۔ اگلے دن وہ بستی کھنڈرات کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی اور زمین کو ان پر پلٹ دیا، اور اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے فنا ہو گئی۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ قوم لوط کا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بڑا کسی غلط بات سے روکے تو ہمیں رک جانا چاہیے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اور اپنے والدین کا حکم ماننا چاہیے اور اچھی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ شرارتیں بھی نہ کیا کریں، ایسی شرارتیں جو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ تو امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔